अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। इलेक्शन के इनेकाद के बाद अब सियासी मेल मुलाकातों और सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला अपने उरूज पर पहुंच चुका है। कौमी असम्बली के तमाम हलकों के नताइज भी सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, जो हिमायत याफ्ता हैं पीटीआई के, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है और ये तादाद 93 बताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें नून लीग की, तो नून लीग ने कौमी असम्बली की 75 नशिस्तें हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा जो सियासी मेल जोल और सियासी मेल मुलाकातें चल रही हैं, जो सियासी जोड़ तोड़ जारी है, उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम में सियासी ताउन पर इत्तेफाक कर लिया गया है और नवाज शरीफ से एमक्यूएम वफ्द की जो मुलाकात हुई उसमें ये अंदरूनी कहानी सामने आई है कि एमक्यूएम की जानिब से सिंध की गवर्नरशिप मांगी गई है और इस पर नवाज शरीफ की जानिब से कुछ मस्बत रद्द-ए-अमल दिया गया है। इसके अलावा कुछ दीगर शराइत भी एमक्यूएम की जानिब से नून लीग के सामने रखी गई हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि नून लीग ने एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ मसालिहाना किरदार अदा करने की भी हामी भर ली है। इसके साथ साथ चौधरी शुजात से भी नवाज शरीफ की मुलाकात मुतवक्के है, तो साफ जाहिर है कि हुकूमती अमल में काफ लीग भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा दो बड़ी जो सियासी जमातें हैं, यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके रहनुमाओं की भी अहम मुलाकातें हुई हैं। अब ये देखना होगा कि आगे चल के ये मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि सादा अक्सरियत तो कोई भी जमात हासिल नहीं कर सकी है, तो यकीनन मखलूत हुकूमत ही बनेगी। लेकिन अगर हम देखें कि जो कुछ तजियाकारों की ये भी राय है कि शायद पीडीएम 2 बनने जा रही है, तो पीडीएम 1 की अगर बात की जाए तो उसकी कारकर्दगी कुछ ऐसी नहीं थी कि हम उसको बेहतर समझें या ये उम्मीद की जाए कि जो पीडीएम 2 बनेगी वो उस तरह से आवाम को रिलीफ फराहम कर सकेगी जिस तरह से उम्मीद की जानी चाहिए। साथ ही साथ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर हैं, वो ये वाजे कर चुके हैं कि इत्तेहाद नहीं होगा केपी, पंजाब और विफाक में। उनका दावा ये है कि हम हुकूमत बनाएंगे। अब ये भी एक अहम मसला है कि वो किस तरह से हुकूमत बनाएंगे। इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं, सिंध के अंदर भी, कराची में भी, मुल्क के दीगर शहरों में, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है, एहतजाज भी किए जा रहे हैं, धरने भी दिए जा रहे हैं। ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को सपोर्ट किया है, दबा कर धांधली की गई है, लिहाजा वो एक मामला अपनी जगह हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जमात इस्लामी ने कहा है कि कराची में बदतरीन धांधली की गई है और इसके खिलाफ हम हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। आइंदा हुकूमत अब कैसी बनेगी, फिर वजीर आजम कौन होगा और क्या इन सियासी जमातों ने माजी की गलतियों से कुछ सबक सीखा है, और जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, यही वो अहम मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुसर्रत नियाजी साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आदिल अस्करी एमक्यूएम के रहनुमा, वो भी हमारे साथ आज शो में मौजूद होंगे। सज्जाद मीर साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर नईम मसूद सीनियर तजियाकार लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। सलमान आबिद साहब लाहौर स्टूडियोज में सीनियर तजियाकार हमारे साथ हैं। आरिफ चौधरी साहब और नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सबसे पहले मुसर्रत नियाजी साहिबा, क्योंकि आप हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी आगे चलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमहूरियत के अंदर तो कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते। हम समझते हैं पीएमएलएन क्या, हम तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए तैयार हैं और अभी तो कोई ऐसा सचेज फैसला नहीं हुआ कि पीएमएलएन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये क्लियर ही कह दिया है कि जिसके पास मैंडेट है उस जमात का राइट है कि वो हुकूमत बनाने के लिए अपनी कोशिशें करे। और हम समझते हैं कि जमहूरियत के अंदर किसी पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते और किसी से भी ये नहीं होता कि बात नहीं हो सकती। सही, ठीक है। अच्छा सज्जाद मीर साहब, जैसा कि मुसर्रत साहिबा कह रही हैं कि जमहूरियत में दरवाजे बंद नहीं होते हैं, लेकिन हमने जो बिलावल भुट्टो के बयान देखे हैं इलेक्शन से पहले, तो उनका ये कहना था कि वो नून लीग के साथ नहीं चलेंगे। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ तब्दीली आने वाली है और ये दोनों जमातें मिलकर आगे हुकूमत बनाएंगी? नहीं, बिलावल ने बातें तो की हैं कि वो
اس کے بعد جو انٹرویو دیے ہیں کہ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، اور اس قسم کی بات کی ہے کہ اگرچہ میری پالیسی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی ہے، لیکن پرائیویٹائزیشن کی اگر پالیسی کنسنسس کے ساتھ قبول کی گئی تو وہ بھی مان لوں گا میں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا آغاز جو ہے نواز شریف نے نہیں کیا تھا، بے نظیر نے کیا تھا جب اس نے ایم سی بی بینک کی پرائیویٹائزیشن کا آغاز کیا تھا، مکمل وہ نواز شریف کے زمانے میں ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے، 80s 90s کی بات ہے، وہ قصہ الگ ہے۔ کیسے دنیا بدلتی ہے، کیسے حالات بدلتے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کیا، پہلے تو نیشنلائزیشن تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں، پھر جب بے نظیر پرائیویٹائزیشن پہ آئی تو وہ ایک پورا بدلا ہوا سینیریو تھا۔ ریگنزم یا تھیچرائزم جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک طرح کا دنیا میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت چھوڑیے ان بحثوں کو، اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پنجاب میں تو واضح طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی دکھائی دیتی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی بلا شرکت غیر حکومت بنتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کو کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ساتھ ہو چاہے ساتھ نہ ہو، یہ ان کی مرضی ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں وہ آزاد امیدوار جن کو ہم پی ٹی آئی سپورٹڈ امیدوار کہتے ہیں، ان کی حکومت بنتی ہے۔ اصل جھگڑا مرکز پر ہے کہ وفاق پر کس کی حکومت بنتی ہے، اور یہ بات تقریباً اب طے ہے کہ نواز شریف تو اس حکومت کو سربراہی نہیں کریں گے۔ چاہے اس لیے نہیں کریں گے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر سنگل میجورٹی نہیں ملتی تو وہ اس فوج بندوبست میں شامل نہیں ہوں گے، وہ شاید اس بات پہ قائم رہیں گے۔ اس کے بعد اگر شہباز شریف بنتے ہیں تو کیا شہباز شریف کے پیچھے جو 16 مہینے کا سٹگما ہے وہ لے کے چل سکیں گے؟ کیا وہ سینٹر کر دیں گے کہ یہ اپنا پیپلز پارٹی کو دے دیں حق کہ وہ اپنا وزیر اعظم لے آئیں؟ یہ بہت ایسے اور یہ کہ وہاں بننے والی کوئی حکومت ان آزاد امیدواروں سے ہٹ کے ہو جنہیں پی ٹی آئی کے ہم ممبران کہتے ہیں، تو کیا وہ حکومت کچھ عرصہ چل سکے گی؟ اور اگر ان کو شامل کر لیا جائے تو اس پر بانی چیئرمین کیا شرائط پیش کریں گے، اور اگر ان کی شرائط مان لی جائیں گی تو ان شرائط کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ ساری وہ صورتحال ہے جو آسان نہیں ہے، اور اس کے جو پاسبل نقشے اسلام آباد میں لوگ کھینچ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یوں ہو سکتا ہے تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو تو یوں ہو سکتا ہے، وہ کوئی اتنے خوشگوار نہیں ہے۔ صوبوں کی حد تک تو معاملہ سیٹلڈ نظر آتا ہے، اور لگتا ہے کہ اس بات پر پارٹیاں اپنی پوزیشن مستحکم کر چکی ہیں، لیکن وفاق کے حوالے سے جہاں لین دین بھی ہوگا، جوڑ توڑ بھی ہوگا، اور وش لسٹ بھی اپنی ہر پارٹی پیش کرے گی، اپنی حد سے بڑھ کر پیش کرے گی، اور کوشش کرے گی اس کو نیگوشیٹ کرنے کی، وہ یقینی طور پر ایک خطرناک صورتحال۔ ٹھیک ہے، عارف چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں وفاق میں کس کی حکومت ہوگی؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جو حکومت ہے، مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ اپنی مرنے سے پہلے بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ماضی میں جب پرائم منسٹر بنایا شہباز شریف صاحب کو، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ ایک دفعہ جو بھی صورتحال ہے اس میں پرائم منسٹر نے بنا دیا جائے، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں جو جوڑ توڑ ہو اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو بنے۔ اب چونکہ موجودہ صورتحال میں آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اگر آپس میں نہ ملیں تو گورنمنٹ نہیں بنتی۔ جہاں تک تعلق ہے، یعنی وہ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہیں اقتدار میں، جو چاہتے ہیں کہ چیزیں جو مینج کر رہے ہیں، ان کے بھی حساب سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے جماعت اسلامی کو بہت نامناسب طریقے سے فارغ کیا۔ جماعت اسلامی کا مینڈیٹ بھی اسی طرح میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ بھی کھیلا گیا جس طرح یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ جو پی ٹی آئی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ آزاد تھے ان کو جس طرح ہرایا گیا۔ جماعت اسلامی کراچی سے اتنا اچھی طرح اس طرح فارغ نہیں ہوتی تھی جس طرح فارغ کیا گیا۔ اس کے اپنے وہاں وہی جماعت ہے جو بے انتہا وہاں ووٹ لے چکی ہے بلدیاتی انتخابات میں، اور یہ ماضی سے بھی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ پہلے بھی یعنی آمروں نے جماعت اسلامی اور اسی طرح کی مذہبی جماعتوں کو کراچی سے فارغ کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو لے کے آئے تھے، اور اب ایم کیو ایم بالکل ان کے ہاتھ میں پہلے بھی تھی اور آج تو مکمل طور پر ہے، لہذا اسے اتنی سیٹیں دے دی گئی ہیں کہ ایم کیو ایم کا رول جو ہے وہ بڑا پیوٹل ہوگا، اور ماضی میں بھی ایم کیو ایم جو ہے اسی نے رول پلے کیا، اب بھی جو بھی ہے دے آر گوئنگ ٹو کال شاٹس۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو سینیریو جو نظر آ رہا ہے وہ ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج کی صورتحال میں بھی وہی پی ڈی ایم بنتی نظر آ رہی ہے، وہی تحریک انصاف جو ہے وہ مخالفت میں بیٹھی ہے،
اور اس کے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں اور اس کی اکثریت کے باوجود انہیں اقتدار دینے کے لیے تیار نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کی الیکشن ہوئے ہیں, الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شاید ہی میری بھی عمر کافی ہو گئی ہے, بڑے الیکشن دیکھے ہیں, کم از کم 70 سے تو ہم وہ جو یعنی ساری چیزیں سامنے دیکھتے آ رہے ہیں. اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتحادی نہ صرف ہوئی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر بھی آئی ہے اور اسے لوگوں نے ریکارڈ بھی کیا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس فارم 45 موجود ہے اور انہوں نے باقاعدہ مینج کیا ہے چیزیں, ساری کی ساری ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے ان کی, اور پھر جس طرح یعنی رزلٹ آ رہے تھے سارے کے سارے ریکارڈڈ ہوئے اور اس کے لوگوں نے اسکرین شاٹس بھی لیے, لوگوں نے فارم 45 بھی لیے. اس کے باوجود آگے پھر وہی صورتحال پیدا ہوگی کہ اگر عدالتیں انہیں انصاف نہیں دیتی, اور جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے وہ تو انصاف دیتا ہوا نظر نہیں آتا, تو ایسی صورتحال میں جو واضح طور پر ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے اچھا عارف چودھری صاحب کہ وہ عوام کی نمائندہ جماعت ہے تو اس کو نظر انداز سر ایک بریکنگ نیوز کی طرف ہمیں سر ایک بڑی اہم بریکنگ نیوز کی طرف ہمیں جانا ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آئندہ بننے والی حکومت کون سی جماعت کی ہوگی اور کس طرح کی ہوگی. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں وہ کیا کریں گے, ان کا کیا مستقبل ہوگا. جیسے کہ ابھی آپ نے ایک بریکنگ نیوز بھی دیکھی کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ایک آزاد امیدوار جو کہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں, تو کیا کوئی قانونی پیچیدگیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. نسیم صدیقی صاحب, ابھی جب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو عارف چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم وہیں پر آ کر دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے. اور کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ تاریخ کے متنازع ترین الیکشن رہے ہیں؟ اولو کے بیل والی بات ہے, بالکل متنازع الیکشن تو متنازع نہیں میں کہوں گا, الیکشن تو یہ بہت ہی بہترین قسم کے ہوئے تھے, لیکن جس طرح ریزلٹوں میں مینوپولیشن کی ہے وہ بدترین ترین ہم نے دیکھا ہے. اور جس طرح میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ 88 کی جو ٹیلی ویژن کی سٹیکرز یا اپنا لینگویج تھی اس میں آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم کے مرکز کی طرف چل رہے ہیں. ایم کیو شکایت کرتی رہی ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل وہ نہیں نکال سکتی ہے, اور یہی ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ, پی ڈی ایم کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ الگ کرتی ہے. یہ اپوزیشن میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیا یہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اور جب ان کو حکومت ملتی ہے, ان کو وزارتیں ملتی ہے, تو کہتے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں, یعنی کہ اپنے فائدے لینے کے لیے تو ان کے پاس سارا اختیار ہوتا ہے, لیکن عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بے اختیار ہے. بھائی جب تم بے اختیار ہوتے ہو تو تمہیں تو وزارتیں نہیں لینی چاہیے کہ ایک دفعہ تو اپوزیشن میں بیٹھو. اچھا, دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم آپ اپنا فرسٹ ورلڈ کی طرف دیکھتی ہیں, اگر ہم برطانیہ کی بڑی مثالیں دیکھتی ہیں تو وہاں پہ جو بھی پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں لے کے جاتی ہے اس کو ملکہ پہلے آفر کرتی تھی اب بادشاہ کرے گا, اور وہ کہتے تھے کہ آئے اور آپ حکومت بنائیں. ہمارے ملک میں عجیب رواج ہے, جس کے پاس سیٹیں نہیں ہیں وہ وکٹری اسپیچ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں حکومت بناؤں گا, تم کہاں سے بناؤ گے؟ اگر جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بیکڈ آزاد ارکان, نہیں, ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے, وہ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں اور وہ ایک کلیئر میجورٹی ہے ان کے پاس قومی اسمبلی کے اندر. تو صدر مملکت کو چاہیے کہ ان کو آفر دے کے پہلے آپ حکومت بنائیں. اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر ڈیفینیٹلی دوسری پارٹی کو چانس ملتا ہے کہ وہ حکومت بناتی ہے. تو ہمارے ملک میں ابھی عجیب رواج ہے. آپ دیکھیں کہ فارم 45 تمام کینڈیڈیٹس کے پاس موجود ہے, لیکن 47 پہ رزلٹ آپ نے کچھ اور دے دیا. ابھی تو جس طرح باتیں سننے میں آ رہی ہیں, اگر الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے یا عدالت فیصلہ کرتا ہے تو نواز شریف صاحب تو اپنی لاہور کی ہار جائیں گے, اور ہار جائیں گے تو وہ کہاں سے حکومت بنائیں گے. جی ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کیسی حکومت بننے جا رہی ہے؟ اور دوسرا یہ, کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سبق نہیں سیکھا؟ اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کریں تو 16 ماہ کی کارکردگی یقیناً مایوس کن تھی, کوئی اچھی کارکردگی اسے نہیں کہا جا سکتا, تو اس بار ہم کیا امید رکھیں؟ دیکھیں, اگر ہم نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں. بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہے اس کا سب سے بڑا ابہام اور اس کو سب سے زیادہ کنٹروورشل جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنایا ہے. رات 10 بجے کے بعد سے لے کر صبح 6 بجے تک نتائج کا اعلان نہ کرنا
اور ڈیڈ لاک پیدا کر دینا اور اس کے بعد صبح جا کر نتائج کا سامنے آنا خود ہی دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے ڈاؤٹس پیدا کر دی ہیں. اسی وجہ سے آج سب جگہ پر یہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوالات، نتائج کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی حکومت بنے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر حکومت بنا لیں، پی ٹی آئی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اگر ملنا چاہے، اگرچہ وہ انکار کر رہے ہیں، وہ حکومت بنا لیں، یہ بھی حکومت جو ہے ایک بہت ہی کمزور فرجائل قسم کی حکومت ہوگی. اس کے ہاتھ پیر بندے ہوں گے اور یہ سیاسی بلیک میلنگ کا شکار ہوگی، کیونکہ آپ کو اکثریت ثابت کرنے کے لیے تمام چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چھوٹی جماعتوں کو وزارتیں دینی ہیں، ان کو ایڈوائزر بنانا ہے، ان کو ترقیاتی فنڈ دینے ہیں، ان کو ساتھ ملانے کے لیے ہر جائز ناجائز تمام چیزیں رکھنی ہے، اور سب سے زیادہ تو ایم کیو ایم اس معاملے میں سب سے آگے نظر آئے گی. تو یہ حکومت میں جو بھی وزیر اعظم بنے گا میرے نزدیک وہ گھاٹے کا سودا ہوگا، چاہے اس میں پی ایم ایل این جائے، پیپلز پارٹی جائے، پی ٹی آئی جائے، کیونکہ جو ملک کی اکانومی ہے، جو ملک کی سیکیورٹی ہے، جو اس وقت ہمارے انٹرنل چیلنجز ہیں، اس سے فیس کرنے کے لیے تو ہمیں ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے تھی، واضح مینڈیٹ کے ساتھ، جس کا اظہار خود نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ تو نہیں ملا نا. اب تو مینڈیٹ جو ہے وہ سپلٹ ہے، اور جب وہ سپلٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے نتیجے میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی، یعنی اگر پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے اور آپ اس کو پی ڈی ایم پارٹ 2 کہہ رہی ہیں، تو سب سے اچھی پوزیشن پہ زرداری صاحب ہوں گے اور وہ سب سے زیادہ بلیک میل کریں گے پی ایم ایل این کو زیادہ سے زیادہ گین کرنے کے لیے. وہ چیئرمین سینٹ بھی مانگیں گے، ایوان صدر کی طرف بھی جانے کی کوشش کریں گے، وزارت عظمیٰ بھی مانگ سکتے ہیں، وزیر خارجہ دوبارہ بھی بلاول کو بنا سکتے ہیں. اگر وہ پرائم منسٹر کی آفر جو ہے پی ایم ایل این کو یہاں دیتے ہیں مرکز میں، تو پنجاب کے اندر اپنا حصہ بڑا مانگیں گے اور باقی صوبوں میں بلوچستان کی حکومت مانگیں گے. تو اس لیے جو لینے دینے کا جو معاملات ہیں اس میں تو زرداری صاحب مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہتر پوزیشن پہ کھڑے ہیں، اور پی ایم ایل این نے اگر حکومت بنانی ہے تو ان کو پھر آصف علی زرداری صاحب کے سامنے اپنے آپ کو سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، یہ بات آج بھی بالکل درست ہے. ٹھیک ہے پروفیسر نعیم مسعود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر مخلوط حکومت بنے گی تو کیا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے؟ وہ واقعی جو دیگر چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بلیک میل ہوگی، اور کیا عوام کو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے گی جس طرح سے ابھی عوام کو ضرورت ہے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ کرائسس ابھی آگے ہیں، ابھی ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے. دریچہ کھلنا ہے سینٹ کے الیکشن کا، دریچہ کھلنا ہے صدر کے الیکشن کا. پھر جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا کہ حکومت سازی کے حوالے سے کیا ہم حاصل کریں گے، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے اور وہ ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی داندلی نما چیز ہوئی ہے، چلیے کوئی الیکشن نما ایک بڑا جو مظاہرہ ہے وہ ہوا ہے 8 فیب کو، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اپنا اپنا حصہ دینے والوں نے ہر ایک کو دیا ہے. کئی لوگوں کو تو بڑے بڑے شہروں کے الیکشن کا ریزلٹ 12 بجے دن کے ٹائم بھی پتا چل گیا تھا. اب یہاں یہ بالکل بات غلط ہے کہ صرف ایک پارٹی نے اس سے فائدہ اٹھایا. اب آگے چلتے ہیں الیکشن کی طرف. ابھی میرے بھائی سلمان عابد نے کہا کہ فلاں بلیک میل کرے گا، آصف علی زرداری بلیک میل کریں گے. کیا آپ کو ابھی تک کوئی شک ایسا رہ گیا کہ آصف علی زرداری تو مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ڈیموکریسی مکالمے کے بغیر چل ہی نہیں سکتی؟ تو اگر ساری پارٹیاں اس مکالمے سے گزرتی ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں تو تھوڑا سا ہمیں، زیادہ نہیں میں کہتا، لیکن تھوڑی سی آپٹیمسٹک اپروچ کے ساتھ رہنا ہوگا. اگر ہم مایوسیوں ہی سے دامنگیر ہوں گے تو ہم کچھ نہیں پائیں گے. دیکھیں الیکشن 88 ہو، الیکشن 93 ہو، 97 ہو، 2002 ہو، چلے چھوڑیے ماضی وہ دور کا ہے. ماضی قریب میں کیا الیکشن 2018 بڑا دودھ میں دھلا ہوا تھا؟ کیا الیکشن 2013 بڑا دودھ میں دھلا ہوا تھا؟ ارے میرے بھائی ذہن میں رکھیے، میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے اور میری پیاری مقتدرہ کا تو بہت ہی قصور ہے، لیکن 2018 میں بھی یہ قصور تھا، 2013 میں بھی یہ قصور تھا. بڑا سب سے قصوروار میں گنتا ہوں ان بڑی سیاسی پارٹیوں کو، بھلے ہی آپ وہ پاپولر جماعت کہہ لیں بانی چیئرمین کی، بھلے ہی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز. کہاں ہیں انسٹیٹیوشنلز ان کا
पैरामीटर कोई, कहाँ इनकी शैडो कमीना। अच्छे मुल्कों की हम बात करते हैं, वहां तो शैडो कमीना बनाई होती है। हाँ, किसी ने पत्ता फेंकना था, ये मेरा वजीर खारजा है, ये मेरा वजीर खजाना है, ये तालीम संभालेगा, ये डेवलपमेंट संभालेगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, सारे भाग रहे हैं, कौन हुकूमत संभालेगा। इसमें मैं एक बात जाते जाते करता चलूं, अब ये जरूरी नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी ही वजीर आजम बनने जा रहे हैं। भाई बनाने वाले किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन कोई आजाद उम्मीदवार भी बन सकता है। भाई आजाद उम्मीदवार का मतलब ये नहीं है कि कोई और पार्टी बन सकती है। मैंने नाम लिए हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बनाने जा रही। मरकज में आजाद उम्मीदवार की उम्मीद निश्ता, आप देखेंगे आस्ता आस्ता दाने सिरकते जाएंगे, परिंदे उड़ते जाएंगे। और जो आप लोग बहुत कह रहे हैं ना कि कोई पार्टी आजाद वाले नहीं छोड़ेंगे, बात यह है शुमाइला बीबी कि पाकिस्तान में इलेक्टेबल इलेक्शन इसलिए नहीं जीतता कि वो बैक बेंचर हो, वो इलेक्शन इसलिए जीतता है कि उसने हुकूमत लेनी है, उसने वजारत लेनी है, उसने मजे लेने हैं। और यही पाकिस्तान की इलेक्शन की साइकी है, फिलॉसफी है। तो इस बात को भी ना फरामोश करें। बिल्कुल ठीक अब है। जरूरत इस अमर की है कि अगर सियासतदानों ने कोई नया रास्ता ना अपनाया और एक दूसरे के साथ मुफाहमत ना की, कोई मिसाके मुईशत ना किया, मैं आज भी कहूंगा मिसाके जमहूरियत का समर है कि भले ही 3 वज़राए आज़म गए लेकिन असम्बलियां बची। अब हमें मिसाके मुईशत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की जरूरत है भी। आदिल अस्करी साहब एमक्यूएम के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल अस्करी साहब, ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं मुखालिफिन की जानिब से कि एमक्यूएम को जितवाया गया है। एक तो आप इस इल्जाम पर क्या कहेंगे, दूसरा ये कि नून लीग के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उनकी अंदरूनी कहानी क्या है, क्या मामला तय पाए हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम के अंदर। पहले तो मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं कि प्रोफेसर साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि जो पॉलिटिकल एक्यूमेन अगर आपको चाहिए और पोलराइजेशन नहीं चाहिए मुल्क के अंदर, तो आपको मिलकर चलना होगा, साथ आगे बढ़ना होगा। मुल्क इस तरह से मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन सब चीज़ों का। मुल्क खसारे में जा रहा है, नुकसान होगा, आपकी जनरेशन का नुकसान होगा, आपके बच्चों का नुकसान होगा, उनके बच्चों का नुकसान होगा। अब और मैं अपने काबिल दोस्त, इससे पहले कि मैं नवाज लीग का जो आज हमारे कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और उनके साथ हमारे दूसरे रहनुमा जिनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, तो उसमें साथ चलने पर इत्तेफाक हुआ है। तो बाकी मज़ीद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आगे चीज़ें मुल्क की बेहतरी के लिए जहाँ जहाँ हो सकता है वो एमक्यूएम अपना पहले भी किरदार अदा करती रही है और अब भी किरदार अदा करेगी। मैं चाहूँगा कि उन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी ये लोग बात करें। मैं प्रोफेसर साहब की बात पर बड़ा मैं पहले भी सेकंड कर चुका हूँ, दोबारा करता हूँ। दूसरी बात, अभी मेरे काबिल दोस्त हैं आरिफ चौधरी साहब, उनकी बात आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट बैक टू आरिफ चौधरी साहब। आप बड़े तजिया निगार हैं और मेरे वालिद की उम्र के हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि 70 साल की दिहाई की आपने बात की कि 70 साल 75 साल के अरसे में तो हम लोगों से क्यों इस तरह के सवाल किए जाते हैं। मैं तो अभी नौजवान, मुझे एमक्यूएम ने अपनी वही तर्ज सियासत अपनाई और मेरे जैसे लोगों को, मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, मुझे एमक्यूएम ने असम्बलियों में भेजने का फैसला किया और हमारे साथ 90% नौजवान आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि 70 साल के अरसे में आपने क्यों नहीं उस वक्त जब करप्शन पहली बार अपना सर उठा रही थी, तो आपने क्यों नहीं उस करप्शन को रोका? आपने क्यों ऐसे कोई इक़दामात नहीं किए? इतना तजिया करते थे, लिखते आप हमारे दानिश्वर हैं, आपको तो चाहिए था ये सारी चीज़ें करते। लेकिन मैं इस बात पर भी आना चाहूँगा कि डॉक्टर फारूक सत्तार जब 1987 में मेयर आए तो उस वक्त तो अब्दुल सत्तार अगवानी साहब थे जो 10 साल मेयर रहे इस कराची शहर के। कैसे हुआ ये मुमकिन कि एमक्यूएम बनती है और एमक्यूएम और गरीब मुतवस्सित तबके के लड़कों को क्यों बैठकर ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? आपको ये सवाल जेब नहीं देता। दूसरी बात यह है कि 2001 के अंदर जब नेमतुल्लाह साहब मेयर आते हैं तो कैसे मुस्तफा कमाल फिर मेयर आ जाते हैं? अगर इतना काम किया हुआ होता तो वो मेयर कैसे आ सकते थे? मेरे ये 2 सवाल आते हैं। तीसरा कि जब हमारा मेयर आता है, कराची के 2 ही दौर अच्छे आए। एक डॉक्टर फारूक सत्तार का, जब कराची के अंदर K2 और बहुत सारे तरक्याती काम स्टार्ट हुए, और एक दौर आया 2005 के बाद जब मुस्तफा कमाल मेयर आए। और उस वक्त कराची को अगर मुझे बात करने दें वरना आप बात करें। जवाब लेंगे आरिफ साहब, बड़ी एहतराम और बड़ी उसके साथ जी आरिफ साहब, उसके नेमतुल्लाह साहब जो थे ना, उसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट में मिनिस्टर एमक्यूएम का था, वजीर दाखिला एमक्यूएम का था, गवर्नर एमक्यूएम का था, कभी कोई तफसील, ये क्रेडिट जाना चाहिए ना।
आरिफ साहब आपको भी कब्र में जाना है, मुझे भी नसीम जाना साहब है। आपसे, नसीम साहब प्लीज जरा उनकी बात मुकम्मल हो जाए फिर आपसे बात करते हैं। अब आरिफ साहब इसको ऐसा कर लेते हैं कि हम पाकिस्तान में पोलराइजेशन नहीं चाहते और ना मुकम्मल हो सकता है पाकिस्तान, तो हम इसकी बेहतरी के लिए कुछ अच्छे काम करते हैं, आए मिलकर जो है ना वो इस मुल्क को बढ़ाते हैं। इससे करप्शन, जहाँ पर करप्शन होती है तो हम उसका हिस्सा नहीं बनते। अपने किरदार के साथ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल देते हैं, पाकिस्तान के बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देते हैं, और हम भी ऐवानों में अपने बच्चों का सौदा नहीं करेंगे। आइए मिलकर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। आप अपनी जितनी भी तजिया है वो इस पर भी रखें और अच्छी बातों पर रखें। सही है, जो सवालात आपने उठाए हैं आरिफ साहब से इसका जवाब लेते हैं। जी आरिफ साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस वक्त हमें एक बहुत अहम सूरत हाल का सामना है जिसे देखना चाहिए कि ये जो सिलसिला शुरू कर दिया गया फिर वही रिपीट कर दिया गया एक्शन, यानी अभी एक दिन नहीं गुजरा इलेक्शन को और अभी ऑफिशियल रिजल्ट भी उस तरह नहीं आए और फौरी तौर पर लोग अगवा होना शुरू हो गए और उनकी यानी वाबस्तगियां जो है वो तब्दील करना शुरू कर दिया गया। अब इस वक्त एक बात बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए सब तबकों तक, खास तौर पर वो जो इन चीजों को मैनेज करते हैं, कि अब इलेक्शन तक तो आपने सारा कुछ किया, लोगों ने बर्दाश्त भी किया, सब लड़ाई भी हुई, लेकिन इसके बावजूद लोग जो थे आपके जुल्म और बर्बरियत को बर्दाश्त करते रहे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक वाज़े तौर पर मैंडेट पूरी दुनिया के सामने आ चुका है और इलेक्शन के रिजल्ट सारी दुनिया डिस्कस कर रही है। इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हर एक के पास मौजूद है कि क्या इलेक्शन कैसे हुआ और किस किस ने कहाँ कहाँ मुदाखलत की और किस तरह रिजल्ट चेंज किए गए। इसके बाद ये भी ज़हन में रखें कि KPK के अंदर एक गवर्नमेंट उसी पार्टी की बन रही है जिस पार्टी को आपने सफा हस्ती से मिटाने की कोशिश की, जिसके हाथ पैर बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के आपने उसे भूखे शेर के सामने फेंक दिया कि लो भाई इसे खा लो। अच्छा आरिफ साहब माजरत के साथ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? आरिफ साहब एक KPK के लोग ये बर्दाश्त कर लेंगे कि आरिफ साहब माजरत के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, अभी हम जब बात कर रहे थे तो कहा जाता है कि जरदारी साहब मुफाहिमत के बादशाह हैं, वो सियासी जोड़ तोड़ में महारत रखते हैं, तो जो भी सियासी जमात हुकूमत बनाएगी उसको छोटी सियासी जमातें ब्लैकमेल करेंगी। आप क्या समझती हैं कि क्या इस तरह से मामलात आगे चल सकेंगे? पहले तो शुमाइला मैं इस बात पे जो ना एहतजाज करती हूँ कि मेरे भाई ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह तो हैं, लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट बनेगी या कोई भी गवर्नमेंट बने बारज़े वजूद में आएगी तो उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। मैं समझती हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ब्लैकमेल नहीं करते बल्कि मुफाहमत की सियासत करते हैं और वो अपने ज़ाती फ़ायदे नहीं उठाते बल्कि मुल्क की मुफाद की बात करते हैं। और मैं समझती हूँ कि इस किस्म का ठीक है, आपका काम है तज्जिया देना, हम उस पर आपको नहीं कह सकते, आपकी अपनी ज़ाती राय तो हो सकती है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और जिस तरह से आपके मोस्ट सीनियर तज्जियाकार मीर साहब बैठे हुए या कोई भी आपके जिस तरह सब मौजूद हैं, कोई भी शख्स आसिफ अली जरदारी के बारे में ये नहीं कह सकता कि मुफाहमत की सियासत तो करते हैं, मुल्क की सियासत तो करेंगे। वो अभी भी कह रहे हैं कि मिलकर बैठे, और मिलकर बैठना तो मैं समझती हूँ जमहूरियत का हुस्न है। और जमहूरियत के अंदर देखिए हमारी जातियाती रंजिश नहीं होती है, हमारी जातियाती झगड़े नहीं होते हैं। देखिए हमारा नुक्ता नज़र तो चेंज हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी मुकदमे बनाती है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने हरीफ को जो है ना बेजा तंग करती है, और ना ही गालम गलोच की सियासत को परवान चढ़ने देती है। हम समझते हैं कि अगर अच्छा कैंडिडेट पाकिस्तान को चाहिए वजीर आजम के तौर पे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो सकते हैं, क्योंकि नई क़यादत है और नया खून है, बलबले के साथ पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा भी रखते हैं, और मैं समझती हूँ कि अपनी वालदा के जो मिशन छोड़ा हुआ मिशन है उसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर उन्हें मौका सब मिलकर दे। ठीक है, सजाद मीर साहब आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, कुछ एंगल मुख्तलिफ हैं, जाविया मुख्तलिफ हैं,
لیکن یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ ہمارا ملک اس وقت بڑی نازک صورتحال میں پھنسا ہوا ہے. جہاں تک 3 صوبوں کا تعلق ہے، میں پہلے بھی عرض کر سکا ہوں، سندھ کا، پنجاب کا اور وفاق کا، یہاں ایک ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی طاقت رکھتی ہے، قوت رکھتی ہے اور حکومت بنا سکتی ہے. مسئلہ وفاق کا ہے، اور وفاق کے سلسلے میں یقینی طور پر بلیک میننگ کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا. زرداری صاحب جو اپنے پتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھیلتے ہیں. وہ پنجاب کے لیے بھی بہت سا بڑا شیئر مانگ رہے ہیں، اور اس وقت کے جو اطلاعات ہیں وہ اسپیکرشپ مانگ رہے ہیں، کچھ وزارتیں مانگ رہے ہیں، کچھ اور بھی مانگ رہے ہیں. یہ ان کا سٹائل ہے، یہ کوئی بری بات نہیں میں گن رہا. وہ نیگوشیٹ کرنا جانتے ہیں میز پر. وہ جب یہ جو پی ڈی ایم کی آپ مشہور کابینہ تھی 16 مہینے کی، اس میں فرسٹ ایکسٹینشن ہوئی اور شور اٹھ رہا تھا کہ کم کیا جائے، لیکن ایکسٹینشن کرنی پڑی. 8 معاونین خصوصی مقرر کیے گئے، اس میں 7 پیپلز پارٹی کے تھے. تو جب کسی نے شہباز شریف سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، میرے جو ساتھی ہیں وہ جو چاہتے ہیں مجھے وہ کرنا پڑتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان میں سے کسی پارٹی کو صوبوں کے مسئلے پر کسی ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت نہیں ہے کمپرومائز کرنے کی، کچھ کنسیشن دینے کی. بلوچستان کے مسئلے پر زرداری صاحب انٹرسٹڈ ہیں اگر کہ وہاں کی حکومت بنائیں تو ان کو اس کا چانس دیا جا سکتا ہے. وفاق کے سلسلے میں بالکل کھل کر بات ہونی چاہیے، لیکن اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وفاق میں وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سپورٹڈ اپوزیشن گنی جا رہی ہے اور جو کہ اب دعویٰ کرتی ہے اپوزیشن میں رہنا نہیں چاہتی، وہ ان کو بھی شوق نہیں ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا. وہ اگر حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ان کو دعوت، پہلے تو یہ بات غلط ہے کہ صدر دعوت دیں گے کہ فلاں حکومت بنائیں. یہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں ہے اور کہیں ویسٹ کے کانسٹیٹیوشن میں ہوتا ہوگا، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. الحمدللہ یہ 8ویں ترمیم کے بعد ہم نے ختم کر دیا تھا کہ اسمبلیوں میں جاؤ، جو میجورٹی لے لے وہ وزیر اعظم. سیدھی بات، اصولی جمہوریت کا نقطہ. یہ کوئی اگر بتانے کی ضرورت نہیں کہ ملکہ یہ کہتی ہے یا بادشاہ یہ کہتا ہے، صدر یہ کہتا ہے یا فلاں یہ کہتا ہے. تو قصہ یہ ہے کہ آپ ان کو نظر انداز کر کے کس طرح ایک مرکزی حکومت بنائیں گے ان 2 پارٹیوں کے درمیان، جن پارٹیوں کے درمیان کچھ کرسیوں کے لیے ٹسل چل رہی ہوگی. تو یہ تو پی ڈی ایم سے بھی زیادہ خراب صورتحال پیدا ہوگی، اس سے بھی زیادہ نقشہ خراب ہوگا. اچھا، اگر آپ کسی بات پہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ طے ہے کہ نواز شریف شاید اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ شاید شہباز کو آگے کریں گے. شہباز پہ 16 مہینے کا سٹگما ہے، تو شہباز جب نہیں آئیں گے تو آپ کہیں گے بلاول کو دے دو. بلاول کو بہت سے لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، نہ مسلم لیگ کے کر رہے ہیں، نہ اور پارٹیوں کے کر رہے ہیں، نہ شاید اسٹیبلشمنٹ میں اس طرح کی انہیں مانا جا رہا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو بہت بڑا ایک کرائسس پیدا کر سکتی ہے وفاق کی حکومت کو پیدا کرنے کے لیے. اگر پیدا نہ ہوئی، اس طرح کی صورتحال نہ آئی، اچھا آپ مان لیتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، تو اس کے ذریعے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ سے کیا کنسیشن مانگیں گے، وہ آپ سے کیا وش لسٹ آپ کو پیش کریں گے. اس وش لسٹ کے نتیجے کے طور پر اگر آپ جیل سے باہر آتے ہیں تو اس کے نتیجے کے طور پر ملک کیا صورتحال ہوگی. یہ وہ ساری صورتحال ہے جو اسلام آباد میں اس وقت بہت سے بااثر لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. اور میں آج دن میں 4 ایسی محفلوں میں رہا ہوں جہاں وہ بااثر لوگ، باخبر لوگ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ وہ کرائسس ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں، دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب، یہ جو کرائسس ابھی ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں اس کو ختم کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے کرداروں کا اہم کردار ہونا چاہیے اور کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، عارف صاحب کو شاید ہماری آواز نہیں جا رہی. نسیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے؟ اچھا جی عارف صاحب. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت سب سے بڑا امتحان جو ہے، یہ بڑی صحیح صورتحال کی عکاسی کی ہے امیر صاحب نے. بات صرف اس وقت یہ ہے کہ بہت بڑا امتحان جو ہے وہ ہماری عدلیہ کا بھی ہے، پھر دوبارہ شروع ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن تو اس امتحان میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اس کو تو دوبارہ یعنی امتحان اس کا لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا جو صورتحال تھی اسے انہوں نے جس طرح نبھایا ہے وہ سب کے سامنے ہے، آر او سے لے کر اوپر تک جو ہوا. لیکن اس وقت جو سب سے بڑی امتحان والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو اپنے پاس فارم 45 لے کے بیٹھے ہیں اور وہ پورے کا پورا رزلٹ تیار کیے ہوئے ہیں کہ جناب یہ رزلٹ ہے اور ہر جگہ سے ہم کتنے ووٹوں کے ساتھ جیتے ہوئے ہیں، باقاعدہ ریکارڈڈ، تو کیا انہیں نظر انداز کیا جا سکے گا؟ اور کیا ہمارا عدالتی نظام جو ہے
وہ اس حد تک گیا گزرا ہوگا کہ جو ان چیزوں کو سمجھے گا نہیں اور فیصلہ کرتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں نہیں دیکھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اکثر کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انہیں یعنی کسی کے ساتھ شامل ہونا ہوگا کیونکہ یہ تو خود پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں تحریک انصاف. جب تک تحریک انصاف کو باقاعدہ اس کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے نہ جائے اور سپریم کورٹ فیصلہ نہ کر دے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے بینڈ ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, کالعدم ہو گئی ہے, اس وقت تک تو یہ پولیٹیکل پارٹی موجود ہے. اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ باقاعدہ بیان حلفی جو ہے وہ ساتھ انہوں نے شامل کیا ہے کہ انہیں پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے. صرف محروم کر دینا اس انتخابی نشان سے, اگرچہ اس میں یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ایک یہ ہے کہ تعریف جو لکھی گئی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی وہ ہوگی جس کا انتخابی نشان ہوگا. لیکن کیا محض اتنی بات کافی ہوگی؟ کیا یہ صورتحال کہ جس پارٹی کو آپ پارٹی کو لسٹ میں شامل ہے اس کو آپ اس طرح محروم نہیں کر سکتے. اور ایک جو معاملہ ہے ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے اس معاملے میں اور ہدایت جاری ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس معاملے میں فیصلہ کرے کہ یہ جو لوگ ہیں جو آزاد اور سلمان اکرم راجہ کی پٹیشن تھی کہ میں آزاد مجھے کہا جا رہا ہے جبکہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی پی ٹی آئی کا رکن ہوں اور مجھے اس نے نامینیٹ کیا ہے تو مجھے آزاد نہ کہا جائے. تو اسی طرح اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے دو ہی چیزیں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف کو آپ بالکل میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے اور وہی کھیل کھیلنے کے لیے کہ جی ان کے ساتھ انہیں آزاد کے طور پر جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا ڈنڈے کے زور سے یا لالچ کے ساتھ انہیں کر دیا جائے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں بالکل. اور سر پہلی وکٹ تو گر بھی گئی ہے. ایک پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار نے جو ہے وہ نون لیگ میں شمولیت بھی اختیار کر لی ہے. نسیم صدیقی صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں ملک میں جو اس وقت کرائسس کی صورتحال ہے کیسے اس سے نکلا جا سکتا ہے اور کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہاں پہ بات کرنی, میں تجزیہ کار ہوں, مجھ سے سینئر ترین تجزیہ کار موجود ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ بات کو شفٹ کر کے لے گئے جی فلاں صوبے میں وہ حکومت بنائے گا, فلاں صوبے میں اس کی حکومت بنے گی. بھائی سب سے پہلے الیکشن کی انٹیگریٹی پہ بات ہونی چاہیے کہ جب تک الیکشن کو آپ صحیح ریزلٹ لوگوں کو نہیں دے دیتے جب تک حکومت سازی کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ جی آگے چلے جب آپ گند اٹھا کے کارپیٹ کے نیچے ڈال دیں گے تو وہ صفائی نہیں ہو جائے گی, وہ کارپیٹ کے نیچے بدبو جو ہے وہ دیتا رہے گا. تو سب سے پہلے تو الیکشن پہ بات ہونی چاہیے کہ آپ الیکشن کی انٹیگریٹی اس کو صاف ہونے کی جو ہے وہ بات کریں. دوسری طرف بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی, بڑی اچھی بات کی میرے تو استاد محترم جہاد میر صاحب, میں نے برطانیہ کی مثال دی. انہوں نے کہا برطانیہ میں ایسا ہوتا ہوگا. بھائی برطانیہ سے بہتر جمہوریت تو نہیں ہے پاکستان کے اندر. اور بات یہ ہے کہ جب ایک پارٹی سے زیادہ اس نے سیٹیں جیتی ہیں تو آپ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کیوں کھولتے ہیں کہ اسمبلی میں جا کے جی جو مرضی حکومت بنا لے؟ اس کا مطلب ہے آپ ان کا موقع دیتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کرے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی اسمبلی میں جائیں گے پارلیمنٹ کی طاقت ہوتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میری ابھی کچھ جگہ ملاقات ہوئی با اثر افراد سے. یہ با اثر افراد یا نامعلوم افراد کون ہے؟ مطلب جب اگر تو یہاں پہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے یا ہماری جوڈیشری سپریم ہے تو یہ با اثر لوگ کون آ جاتے ہیں؟ تو ہماری شمائلہ بہت سے معاملات اس قسم کے ہیں جن کو پاکستان میں درست ہونا چاہیے. ہم درست سمت میں نہیں جا رہے. اب آپ جو ینگ جنریشن ہے کروڑ سے اوپر جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں آپ ان کا ووٹ چوری کر لیا ہے. آپ ساری عمر کے اچھا نسیم صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. اس کے علاوہ جو دیگر مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اسی سوال کا جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.